بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ معزز محترم حاضرین درس، اللہ رب العالمین کی ایک انسان کے اوپر مختلف قسم کی گوناگون بے شمار انعامات اور اکرامات ہیں۔ اللہ نے ہمارے اوپر بے حساب نعمتیں عطا کی ہیں۔ ان نعمتوں میں سے ایک اہم نعمت اولاد کی نعمت ہوا کرتی ہے۔ یہ ایک ایسی نعمت ہے جس کے پانے اور حاصل ہونے کی تمنا انبیاء کرام بھی کیا کرتے تھے۔ آپ قرآن کریم میں انبیاء کے جو حالات مذکور ہیں ان کے حالات کا مطالعہ کریں، ان کے حالات کو پڑھیں، اس میں غور و فکر فرمائیں تو بعض نبیوں کے تذکرے میں یہ بات ملے گی کہ جب اولاد کے حصول میں تاخیر ہوئی، ان کی عمر دراز ہو گئی، تو ان لوگوں نے اس وقت میں بھی اللہ تعالیٰ سے اس چیز کو طلب کیا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اولاد بہت بڑی نعمت ہوا کرتی ہے۔ زکریا علیہ السلام کے واقعات میں غور و فکر فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے زکریا علیہ السلام نے فرمایا، رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے میرے پروردگار تو مجھے اپنے پاس سے ایک پاکیزہ ذریت عطا فرما، تو مجھے پاکیزہ اولاد اور نسل سے نواز، انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعا کو سننے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی حیات مبارکہ پر غور فرمائے۔ جب بڑھاپے کی عمر میں پہنچ گئے، امید ختم ہو گئی، پھر بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب تو مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ تو اس سے اس بات کی دلیل ہے کہ اولاد اتنی بڑی نعمت ہے جس نعمت کو پانے کی تمنا انبیاء کرام کیا کرتے تھے، بلکہ تمنا ہی نہیں، اس کے حاصل ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا اور فریاد کیا کرتے تھے۔ اولاد نعمت ہے اس اعتبار سے بھی کہ ایک انسان کی دنیاوی زندگی کی وہ زیب و زینت ہوا کرتی ہے۔ ایک آدمی دنیا کی مختلف نعمتیں اسے فراہم ہو جائے، بہت ساری چیزیں اس کو مل جائیں، مال ہے، گھر ہے، عیش و آرام کی چیزیں ہیں، زندگی گزارنے کے بہت سارے لوازمات اس کو فراہم اور میسر ہیں، لیکن اگر اولاد سے وہ محروم ہے تو فطری طور پر انسان اپنے اندر ایک نقص اور کمی محسوس کرتا رہتا ہے۔ جب اولاد کی نعمت اسے مل جاتی ہے تو گویا وہ اپنے آپ کو ایک الگ قسم کا تصور کرتا ہے،
جو نقص اس کے اندر رہتا ہے اس نقص سے اپنے آپ کو باکمال تصور کرنا شروع کر دیتا ہے، یہ اس کی دنیا کی زندگی کی زیب و زینت اور دنیاوی اعتبار سے ایک کمال کی چیز ہوا کرتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد یہ دنیاوی زندگی کی زیب و زینت ہے۔ اسی طریقے سے اولاد یہ ایک نعمت ہے اس اعتبار سے بھی کہ انسان اولاد کا محتاج ہوتا ہے، یہ اولاد اس کی زندگی کا سہارا بنتی ہے، اس کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتی ہے، بالخصوص جب بڑھاپے کی طرف ایک آدمی روا اور دوا ہو جاتا ہے تو اولاد کی اہمیت، اس کی قدر و قیمت اس وقت اسے معلوم ہوا کرتی ہے۔ اولاد ایک نعمت ہے انسان کے لیے اس اعتبار سے بھی کہ آپ دنیا میں اس سے کام لیں، وہ آپ کا سہارا بنے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اولاد ایک ایسی نعمت ہے جو انسان کو مرنے کے بعد بھی کام دے سکتی ہے۔ مشہور و معروف حدیث آپ سماعت فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة من صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ اس سے منقطع ہو جاتا ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے آدمی عمل کرے، نیکیوں کو انجام دے، برائیوں سے بچتا رہے، اسی طرح اور بھی مختلف اعمال وہ کرتا رہتا ہے، لیکن جیسے ہی اس سے یہ دنیا سے روح اس کی پرواز کر گئی وہ کوئی عمل نہیں کر سکتا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں ہیں، ان تین چیزوں کا فائدہ اس کو مرنے کے بعد بھی حاصل ہوتا رہے گا۔ ایک صدقہ جاریہ، کوئی اچھا ایسی نیکی کا کام کر کے گیا ہے جس سے اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں، دینی کام کیا۔ تو اس قسم کے جو کام ہوتے ہیں صدقہ جاریہ، مختلف شکلیں اس کی ہو سکتی ہے۔ مسجد کا تعمیر کر دینا صدقہ جاریہ ہے، کنواں کھدوا دینا صدقہ جاریہ ہے، کسی کو دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے ایک چیز فراہم کر دینا وہ بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اس کی بہت ساری شکلیں جائز ہو سکتی ہیں، تو جو بھی صدقہ جاریہ ہے اس کا اجر اور ثواب اس کو پہنچتا رہے گا۔ اور علم ينتفع به، ایک علم جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اس کا بھی ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ اب یہ علم ایک عالم نے اپنے طالب علموں کے اندر منتقل کیا، اس شکل میں ہو، کتابیں لکھنے کی شکل میں ہوا کرتی ہے، یا اسی طریقے سے آج کے اعتبار سے جو ریکارڈنگ رہتی ہے مرنے کے بعد ان ریکارڈنگ سے بھی لوگ فائدہ اٹھائیں، تو علم نافع جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں اس کا اجر اور ثواب بھی ملتا رہے گا اسے۔ تیسری چیز جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولد صالح يدعو له، صالح اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اولاد ایک انسان کو دنیا کی زندگی کا سہارا بنتی ہے، دنیا کے اعتبار سے اس کا کام کاج بٹاتی ہے، معاش میں اس کا ساتھ دیتی ہے، بڑھاپے میں اس کا بہت بڑا سہارا ظاہری اعتبار سے بن جایا کرتی ہے۔ تو اس طرح اگر اولاد صالح ہوگی، اس کی تربیت نیک ہوئی ہوگی، اسلامی منہج اور طرز پر اولاد کی تربیت ہوگی، تو مرنے کے بعد اولاد اپنے والدین کے حق میں دعا فرمائے گی، ان کے لیے استغفار طلب کرے گی، تو یہ چیز بھی اس کو فائدہ پہنچائے گی۔ تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر اس کی نیک و صالح تربیت ہو تو دنیا میں اس کے لیے زیب و زینت، آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سرور، اور اس کے لیے بہت ساری تمنا اور آرزو کا ذریعہ بن جایا کرتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ ایسی نعمت ہے جو مرنے کے بعد بھی ایک انسان کو فائدہ پہنچاتی رہتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ قرآن کریم نے جہاں اولاد کو نعمت، زیب و زینت قرار دیا، سورۃ التغابن میں اللہ تعالیٰ نے اسے ہمارے لیے فتنہ اور آزمائش بھی قرار دیا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم، کہ بے شک تمہارے مال
اور تمہاری اولاد آزمائش ہے تمہارے لیے، اللہ کے پاس اجر عظیم ہے۔ تو غور کرنے کا مقام ہے کہ ایک ہی چیز کو اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک مقام پر زیب و زینت قرار دیتا ہے، قرآن میں دوسرے مقام پر اسی چیز کو اللہ تعالیٰ ابتلا اور آزمائش فتنہ قرار دیتا ہے۔ تو یہ کس اعتبار سے زیب و زینت ہے، کس اعتبار سے ایک انسان کے لیے آزمائش ہو سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ اولاد اگر نیک ہوگی، صالح ہوگی، اولاد کے جو حقوق ماں باپ پر ہوتے ہیں ان حقوق کو اس نے ادا کر دیا، ان کی تعلیم و تربیت کا پاس و لحاظ رکھا گیا، تو یہ اس کے لیے زیب و زینت کے کام دیں گے۔ لیکن اگر اولاد کی تعلیم و تربیت سے روگردانی کی گئی، اولاد صالح نہیں ہوئی، تو ایک بندے کے لیے دنیا میں بھی آزمائش ہو جایا کرتی ہے۔ بہت سارے لوگ ملیں گے اپنی اولاد سے ناخوش رہا کرتے ہیں، بلکہ ماحول اور معاشرے میں کتنے ایسے لوگ مل جائیں گے جو اپنی اولاد کو برا بھلا کہنے والے ہوا کرتے ہیں، ان سے پریشان ہو جایا کرتے ہیں۔ تو یہ ان کے لیے بہت بڑی آزمائش ہو جاتی ہے اگر اولاد غیر صالح ہے۔ اور جب اولاد غیر صالح ہوگی، دینی تعلیم و تربیت سے ناآشنا ہوگی، تو اس سے کسی قسم کی توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ مرنے کے بعد ہمارے حق میں توبہ اور استغفار کرے گی۔ اس لیے بحیثیت سرپرست، والد یا ماں، ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ جو اولاد کے حقوق ہیں ان حقوق کو ادا کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی تعلیم اور تربیت کا اہتمام کیا جائے۔ شریعت کے جو شریعت اسلامیہ کی جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات سے اولاد کو آگاہ کیا جائے، زیور علم سے ان کو آراستہ کیا جائے، اسلامی مزاج میں ان کو ڈھالنے کی کوشش کی جائے۔ جس طرح ہم ان کے دنیا کی فکر کرتے ہیں اسی طریقے سے ان کے آخرت کے سنوارنے کی فکر کرنا چاہیے۔ کوئی بھی ماں باپ ایسا نہیں ہے جو اپنے اولاد کے تعلق سے اس کی دنیا ٹھیک ہو، اچھے انداز میں گزارا کر سکے، اس کی فکر تو کرتا ہی ہے، لیکن اس سے کئی گنا بڑھ کر اس کے حقیقی کامیابی جو آخرت کی کامیابی ہو سکتی ہے اس کو فکر کرنا، اس جیسا اولاد کو بنانا، آخرت کی اس کی کامیابی کے لیے فکر مند رہنا، یہ ہر ماں باپ پر ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے سورۃ التحریم کے اندر بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود کو جہنم سے بچانے کا حکم دیا۔ جس طرح ہم جہنم سے بچ سکتے ہیں ایمان کے ساتھ، عمل صالح کے ساتھ، اللہ کے فضل شامل ہونے کے ساتھ، اسی طریقے سے اپنی اولاد کو بھی ایسا بنانا ہے کہ وہ ایمان کی نعمت سے آراستہ ہو، عمل صالح کی نعمت سے مالا مال ہو جائے، تاکہ اللہ کی رحمت کے اس کے نعمت کی حقدار ہو جائے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ دنیا کی آگ سے ہر ماں باپ کو فکر ہوتی ہے کہ اس کی اولاد بچے، کسی بھی اعتبار سے دنیا کی مشقت اور پریشانی میں واقع ہونا کوئی ماں باپ پسند نہیں کرتا ہے۔ کوئی بھی شخص اس بات کو نہیں پسند کرتا کہ اس کی اولاد دنیا کے اعتبار سے پریشانی اور مشقت میں واقع ہو جائے۔ تو آخرت کے اعتبار سے کیوں فکر مند نہ ہو کہ آخرت میں ہماری اولاد کامیاب رہے، جہنم سے بچ جائے، جنت کے اندر اس کو داخلہ مل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے جہنم کی کیفیت کیا ہے اس کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، وقودھا الناس والحجارہ، کہ جہنم کے ایندھن لوگ اور پتھر بننے والے ہیں، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ نے جہنم پر ایسے فرشتے مقرر کیے ہیں، اللہ جن باتوں کا انہیں حکم دیتا ہے اس میں اس کی نافرمانی نہیں کرتے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا اسے حکم دیا ہے اس کو بجا لاتے ہیں۔ اب ہمارے سامنے سوال ہوتا ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کس طریقے سے کریں۔ تربیت اولاد کے بہت سارے پہلو اور ایک لمبا موضوع ہے۔ میں آپ حضرات کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ احادیث کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اولاد کے تعلق سے
یا بچوں کے تعلق سے کس طرح فکر مند رہتے کہ ان کی تعلیم اور تربیت ہو، کچھ نمونے پیش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز، عقیدے کی اصلاح ضروری ہوتی ہے۔ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ میں غور و فکر فرمائیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بچے کے تعلق سے بچپن ہی سے اس کے عقیدے کی اصلاح کرتے، اللہ کی توحید کو اس کو دل و دماغ میں بیٹھانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ ترمذی کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر سوار تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل دیکھیے کہ بچوں کو گاڑی پر سوار ہونا، بیٹھ جانا بڑا عزیز اور پیارا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی بچوں کی نفسیات کو دیکھ کر انہیں بیٹھا لیا کرتے تھے۔ ہم میں سے بھی جن لوگوں کو سواری میسر ہو، دیکھیں کہ گھر میں ہمارے پوتے ہو یا بچے ہو، چھوٹے رہتے ہیں، آدمی نکلنے لگتا ہے تو پیچھے پڑ جاتے ہیں، میں بیٹھوں گا۔ ایک ان کی طبیعت اور مزاج ہوتی ہے، نفسیاتی کیفیت ہوتی ہے بچپن میں۔ اللہ کے نبی بچوں کی اس چیز کا بہت زیادہ لحاظ رکھتے، کبھی باہر سے آتے بچے راستے میں مل گئے، اپنی اونٹنی پر بیٹھا لیا کرتے تھے یا جس سواری پر سوار ہے اس پر بیٹھا لیا کرتے تھے۔ بلکہ بعض واقعات میں آئے گا کہ 2 3 بچوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری پر بیٹھا لیا، بچے خوش ہو جاتے تھے۔ عبداللہ ابن عباس بھی یہ بچے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوتی ہے تو غالباً ان کی عمر 12 یا 14 برس کی تھی۔ اس سے پہلے کے واقعات، اس وقت کے تعلق سے عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر سوار تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک، کہ اے بچے میں تجھے کچھ باتیں سکھلاتا ہوں، کچھ کلمات سکھلاتا ہوں، تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ یعنی اللہ کے حقوق کو تم ادا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد، تمہاری حفاظت اور نگرانی کرے گا۔ احفظ اللہ تجد تجاہک، تم اللہ کی حفاظت کرو یعنی اس کے حقوق کو ادا کرو، اللہ کو تم اپنی مدد میں، اپنی نصرت و تائید میں پاؤ گے۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اے بچے جب تم کوئی چیز مانگو تو اللہ سے مانگو، جب تم مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کرو۔ وَعَلَمَ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، جان لو کہ پوری ایک جماعت، ایک امت اکٹھا ہو جائے تم کو فائدہ پہنچانے پر تو فائدہ نہیں پہنچا سکتے مگر وہی فائدہ جو اللہ نے تمہارے حق میں مقدر کر دیا ہے، جس کو تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، اور اگر پوری ایک قوم جماعت مل کر تم کو نقصان پہنچانا چاہے کسی بات کا تو وہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جس کو اللہ نے تم پر لکھ دیا ہے، تمہارے لیے مقدر کر دیا۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم اٹھا لی گئی، صحیفے سوکھ گئے، یعنی اللہ تعالیٰ تقدیر لکھ کر فارغ ہو گیا ہے۔ تو غور کرنے کا مقام ہے کہ ایک بچے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کن چیزوں کی تعلیم دیتے ہیں۔ سوال کس سے کرنا چاہیے؟ مانگے تو اللہ سے مانگے، مدد کس کے طلب کرنا چاہیے؟ اللہ سے، اور اس سے بڑھ کر تقدیر کی چیزیں اس بچے کے ذہن میں راسخ فرما رہے ہیں کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے، جو نفع اور نقصان تم کو پہنچنے والا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو مقدر کر دیا۔ تو ہمیں اس واقعے سے عبرت اور نصیحت ملتی ہے کہ سب سے پہلے بچے کی تربیت ہونی چاہیے تو اس کے عقیدے کی تربیت ہونی چاہیے، اللہ کی توحید کو اس کے ذہن میں بیٹھانا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہ اسوہ ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بچوں کی تعلیم و تربیت عقیدے سے شروعات کرنے کا حکم دیا یا اس کا عملی نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، وہی عقیدے کے ساتھ ساتھ بچے کی تربیت عبادات پر بھی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو ہمیں فرض قرار دیا ہے اس پر بچے کی تربیت ہونی چاہیے۔ ابو داؤد کی بہت مشہور و معروف حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین وفرقوا بینہم فی المضاجع۔ اپنی اولاد کو صلاۃ و نماز کا حکم جو جب وہ 7 برس کے ہیں
7 साल की उम्र से 7 बरस होने से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज का हुक्म देने का औलाद को ये हुक्म दिया, अमर किया आपने कि औलाद को लाजमी तौर पर 7 बरस के हो जाए तो उन्हें नमाज का हुक्म दिया जाए। वज़रिबूहुम अलैहा वहुम अब्नाउ 10 सिनीन, औलाद जब 10 बरस की हो जाए नमाज पर उन्हें मारो, यानी अगर नमाज पढ़ने में सुस्ती और कोताही करते हैं, हमारे हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हैं, तो तादीब के लिए अदब सिखलाने के वास्ते तंबीह के तौर पर उन्हें मारो। वफ़र्रिक़ू बैनहुम फिल मज़ाज, और औलाद को बिस्तरों में अलग अलग कर दिया करो, उनको अपने बिस्तर से अलग कर दो। बहन भाई को एक साथ इस तरह न सुलाओ, अलग अलग जुदा जुदा कर दिया करो, सबको बिस्तरों को भी अलग करने का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया। तो ये हदीस इस बात पर दलील होती है कि अकीदे के साथ साथ औलाद की तरबियत इबादत पर भी की जानी चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 बरस की उम्र से सलात का, नमाज का हुक्म देते हैं, 10 बरस पर उसके मारने की ताकीद करते हैं। तो ये अकीदे इबादत की तरबियत के साथ साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हमें ये दर्स मिलता है कि बच्चों को इस्लामी अखलाक और आदाब भी सिखलाने चाहिए। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, अबू हफ्स उमर इब्न अबी सलमा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान फरमाते हैं, ये अपना एक वाक़या बयान फरमाते हैं कि कुन्तु गुलामन फी हिज्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व कानत यदी ततीशु फी सहफा, मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में था, यानी बच्चा था और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में था। वकानत यदी ततीशु फी सहफा, और मेरे हाथ प्लेट में चक्कर लगा रहे थे, घूम रहे थे, यानी खाने की चीज मैं कभी यहाँ से लेता कभी वहां से लेता, जैसे आमतौर से बच्चों की आदत हुआ करती है, कभी खाने एक प्लेट में रखा, इधर से उठा लिए वहां से उठा लिए। अपने इस वाक़े को बयान करते और कहते मैं बच्चा ही था जब मेरी इस कैफियत को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो फरमाया, या गुलाम सम्मिल्लाह व कुल बियमीनिक व कुल मिम्मा यलीक, ऐ बच्चे अल्लाह का नाम लो, यानी खाना आगाज करने से पहले, खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह कर लिया करो। वकुल बियमीनिक, अपने दाएं हाथ से खाओ। वकुल मिम्मा यलीक, और अपने करीब जो खाना होता है उससे खाओ। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े ही प्यारे अंदाज में उस बच्चे को तालीम दिया। तो मालूम हुआ कि अकीदे की तालीम होनी चाहिए, इबादत की तालीम होनी चाहिए, इस्लामी अखलाक और आदाब की तालीम होनी चाहिए। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर इब्न अबी सलमा को ये तालीम दिया तो उमर इब्न अबी सलमा बयान फरमाते हैं कि बचपन में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह अदब मुझे सिखलाया था और उसके बाद से बराबर मेरी जिंदगी भर मेरे खाने का यही तरीका रहा, उनके ज़हन में रासिक हो गया। इसलिए बचपन में जो तालीम दी जाती है, जो तरबियत की जाती है, उसके बहुत ही ज़्यादा असरात हुआ करते हैं बनिस्बत इसमें कि बड़े होने के बाद तालीम और तरबियत से आरास्ता किया जाए। बच्चों को अकीदा, इबादत, अखलाक व आदाब सिखलाने के साथ साथ उनकी तरबियत का एक पहलू ये भी है कि उन्हें ज़िंदगी के मकसद से आगाह किया जाए। अल्लाह ताला की कुदरत क्या है, अल्लाह ताला का इल्म क्या है, अल्लाह की सिफते बसीर क्या है, अल्लाह खबीर किस एतबार से है, अल्लाह लतीफ़ है। ये अस्मा और सिफात जो है उनके मानी से आरास्ता कर दिया जाए, अल्लाह का डर और खौफ उनके जहन में बैठा दिया जाए, ताकि एक आदमी या एक बंदा या एक बच्चा जब उसे मालूम हो जाएगा कि अल्लाह ताला खबीर है, उसके ऊपर कोई चीज पोशीदा नहीं रहती है, जो चीजें आंखों की ख्यानत को अल्लाह जानता है, हमारे दिल में क्या है अल्लाह ताला उससे वाकिफ है। हम कहीं तन्हाई में कोई गलत काम करेंगे, अल्लाह ताला देखता है, कोई देखे ना देखे, तो ये चीजें रासिक हो जाएंगी। तो बच्चा अपने माँ बाप से छुपकर या अपने सरपरस्तों से छुपकर कहीं तन्हाई में मौका उसको बुराई का मिलेगा, तब भी अल्लाह का डर और खौफ उसको आएगा। अल्लाह के इल्म, उसकी बसारत, उसके खबीर और लतीफ होने को जो अपने ज़हन में बैठाएगा तो गुनाहों से बाज आ जाएगा और कहीं भी रहे अल्लाह ताला के इबादत गुजार और फरमाबरदार हो जाएगा। ये चीज़
आप लुकमान अलैहिस्सलाम अपने बेटे को उन्होंने जो नसीहतें किया था, अल्लाह ताला ने सूरह लुकमान में उसको बयान किया। लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को बहुत सारी चीजें नसीहत जो की, उनमें से उस बेटे को अल्लाह की जो कुदरत होती है उसको भी ज़हन नशीन किया, उसके ज़हन में बैठाया और फरमाया, या बुनय्या इन्नहा इन तकु मिस्काल हब्बतिन मिन खरदल फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावाति औ फिल अर्दि याति बिहल्लाह। क्या मेरे बेटे, अगर राई के दाने के बराबर भी कोई चीज है, और राई के दाने के बराबर की चीज फतकुन फी सखरतिन, अगर वो चट्टानों में हो, औ फिस समावाति या आसमानों में हो, औ फिल अर्दि या जमीन में हो, याति बिहल्लाह, अल्लाह ताला उस चीज को ला देगा। छोटे से राई का दाना अल्लाह की कुदरत, उसके इल्म, उसकी बसीर होने को किस तरह ज़हन नशीन कराया लुकमान अलैहिस्सलाम ने कि बेटे जान लो, राई के दाने के बराबर की चीज अगर चट्टानों में छुपी रहेगी, आसमानी दुनिया में किसी मकाम पर रहेगी, या जमीन के अंदर किसी भी जगह रहे, जमीन के किसी तबक में रहे, अल्लाह ताला उसको ला देगा। इन्नल्लाह लतीफुन खबीर, बेशक अल्लाह ताला लतीफ है, खबीर है, हर चीज के बारे में उसको इल्म रहा करता है। तो ये अल्लाह ताला की जो कुदरत, अल्लाह ताला की जो अस्मा या अल्लाह ताला की जो सिफात है, उन चीज़ों को बच्चों के ज़हन में बैठाना चाहिए, जिसकी वजह से बच्चों के अंदर अल्लाह ताला से उम्मीद पैदा होगी, और उम्मीद के साथ साथ अल्लाह ताला से डर और खौफ पैदा होगा। बच्चे की तरबियत अल्लाह की रहमत की उम्मीद होने पर और अल्लाह के अजाब से खौफ और खौफजदा होने पर करनी चाहिए, क्योंकि ईमान ये खौफ और उम्मीद के दरमियान होता है। हम अल्लाह ताला की रहमत की उम्मीद लगाए रहें और उसी के साथ साथ अल्लाह ताला की अजाब से, उसके सज़ा का खौफ हमारे जहन में होना चाहिए। एक और चीज़ है कि बच्चों की तरबियत में बचपन ही से उन्हें हलाल और हराम की तमीज़ भी सिखलानी चाहिए कि कौन सी चीज़ हलाल है, कौन सी चीज़ हराम है। उसके जहन में बैठाना चाहिए कि हम हलाल चीज़ को इस्तेमाल करें, हराम से इज्तिनाब करें। अबू दाऊद के अंदर एक वाक़या मज़कूर है। रावी अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान फरमाते हैं कि बल्कि ये वाक़या बुखारी और मुस्लिम के अंदर भी मज़कूर है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान फरमाते हैं कि एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सदके की कुछ खजूरें आई। वहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हसन रज़ी अल्लाह अन्हु मौजूद थे। उसमें से एक खजूर को उठाया और निगल लिया, खा लिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे इसका इल्म हुआ, फरमाया कख कख, थू थू, यानी इसको थूक दो। ये बच्चों के तंबीह का जुमला होता है अरबी ज़बान में। कख या कखिन किसी चीज़ से नफरत दिलाने के लिए, नापसंदीदगी जाहिर करने के लिए जुमले को इस्तेमाल किया जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन कख कख कहा और उसको सिखलाया कि क्या तुम नहीं जानते अन्ना ला तहिल्लु लना सदका, कि बेशक हम आले बैत के लिए सदका हलाल नहीं। अब आज के माहौल और मुआशरे के नज़र में होता तो बच्चा छोटा था, सदके के खजूर आए, उसको खा लिया, छोटा बच्चा है, क्या करे। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ उसको गवारा नहीं किया, बल्कि जो खाया हुआ था उसको बाहर निकलवा दिया और कह कह के साथ तंबीह किया। तो ये वाक़या बहुत बड़ी दलील होती है कि बच्चों को हलाल और हराम की तमीज़ सिखलानी चाहिए, हलाल का उसे आदी बनाना चाहिए, हराम से उसे बचने की तलकीन करते रहना चाहिए। ये बच्चों की तरबियत से कुछ बातें जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से आश्कारा होती थी, मैंने उनको मुख्तसर अंदाज में आप हजरात के सामने बयान फरमाया है। बच्चों की तरबियत के साथ साथ हर मोमिन को अल्लाह ताला से दुआ भी करते रहना चाहिए कि अल्लाह ताला उसकी औलाद को सालेह बनाए, उसकी औलाद को नेक
اور فرما بردار بنائے۔ اور بچوں کی تربیت میں ایک چیز یہ بھی لحاظ رکھنا چاہیے کہ کبھی بچوں کے سامنے جھوٹ نہ بولیں، جو بری عادت و ادوار ہوتی ہے اس سے خود بچے اور اپنے بچوں کو بھی بچانے کی حد درجہ اس کی کوشش کرنا چاہیے، جیسا کہ ابو داؤد کی حدیث کے اندر ایک واقعہ مذکور ہے۔ عبداللہ ابن عامر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہمارے گھر میں تشریف لائے اور میں بچہ تھا، باہر کھیل رہا تھا۔ میری ماں نے مجھے بلایا کہ بچے اندر آؤ، میں تمہیں کچھ دوں گی۔ میں جب اندر آ گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ماں سے پوچھا کہ اس بچے کو کیا دینا چاہتی تھی؟ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ماں نے فرمایا کہ کچھ کھجوریں میں اس کو دینا چاہتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس کو بلائی تھی کہ کوئی چیز دوں گی، نہ دیتی تو تم جھوٹی شمار ہوتی۔ تو یہ بھی پہلو بہت زیادہ ہمیں اپنے ذہن میں بیٹھانا چاہیے۔ عام طور سے ہم لوگ بچے روتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں، ان کو بہلانے پھسلانے کے لیے بڑے بڑے وعدے آدمی کر لیتا ہے، اس کے بعد اس کو پورا نہیں کرتا۔ اگر یہ پہلو ماں باپ کریں گے تو بچے کو ایک وعدہ خلافی کی عادت ہوگی۔ ہم نے اس کو کہا یہ چیز دیں گے، نہ دیا تو اس کو پاس ایک جھوٹ کی، وعدہ خلافی کی یہ چیزیں وہ پہلے سے نوٹ کرتا رہے گا، اس کے ذہن میں بیٹھیں گی اور بڑا ہو کے ان چیزوں کو اپنائے گا۔ اس لیے بچوں کو بہلانے اور پھسلانے کے دوسرے طریقے اپنا لینے چاہیے۔ کبھی اس سے جھوٹے وعدے اور جھوٹی باتیں اس کے سامنے نہیں بولنا چاہیے۔ خود بری عادت و اطوار سے ہمیشہ بچنا چاہیے اور اپنی اولاد کو بھی برے عادت و اطوار سے محفوظ رکھنے کی حد درجہ کوشش کرنی چاہیے۔ اور اللہ رب العالمین نے جو دعا ہمیں سکھلائی سورۃ الفرقان میں مومن کے اوصاف میں، اس دعا کو اپنی آل و اولاد کے حق میں ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، یعنی عباد الرحمن کے اوصاف یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے رب سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے ہمارے رب تو ہمیں ہماری بیویوں سے اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ اس دعا کو اپنے آل و اولاد کے حق میں برابر کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو نعمتیں بھی تو نے ہمارے اوپر کیا ہے ان نعمتوں کو پہچاننے والا، اس کا شکر ادا کرنے والا بنا، ہمارے آل و اولاد کو اپنا فرما بردار بندہ بنا، ہم تمام کو مصائب اور مشکلات و پریشانیوں سے محفوظ رکھ، ہماری اس دنیاوی زندگی کو بھی اللہ دنیا کی اچھائی اور خیر و بھلائی، صحت و عافیت، امن، سکون، خوشحالی سے بھر دے اور ہمارا خاتمہ ایمان بالخیر پر فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔